بہلول دانا یہ مشہور مجازیب میں سے ہے، اور مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ یا کل ٹوٹ جائے، اور ایسے لوگ دھرتی کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سارے ایسے لوگ کہ ان کے بال بکھرے، حالت پراگندہ، لیکن انہیں کچھ کہنا نہ، اگر وہ اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا۔ یہ مجذوب تھا، اور ہارون الرشید کے دل میں بھی اس کے لیے بڑا احترام پیدا ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ بہلول گزرا دجلہ کے کنارے سے، تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس سے ملا جائے، تو اس نے خادموں کو کہا کہ بہلول کو اوپر حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اوپر والے جو تھے انہوں نے نیچے ڈولی پھینکی، نیچے والوں نے اشارہ پایا اور بہلول کو پکڑ کے ڈولی میں بٹھایا، اور اوپر والوں نے رسی کھینچ لی، تو چند لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا کہ آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مرد کلندر کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا لمبا فلسفہ 3 گھنٹے کی تقریر ہے تو پھر کوئی نچوڑو تو نتیجہ نکلے، 2 لفظ ہی کافی ہوتے ہیں۔ کہا خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا بات تو سادی سی، تیری سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا تفصیل بتا دیجئے۔ کہا حضرت اگر میں خود آنا چاہتا تو پہلے دیوان خانے میں جاتا، وہاں درخواست دیتا، پھر کئی واسطوں سے ہوتے آپ تک پہنچتی، پھر آپ کی مرضی ہوتی تو ملاقات کا وقت دے دیتے، 3 ماہ کا دیتے، 6 ماہ کا دیتے، سال کا دیتے، پھر وہ وقت آتا جو آپ نے وقت دیا ہوتا، آپ کا کوئی بیرونی وفد آ جاتا تو مجھ فقیر کو آپ نے کیا اہمیت دینی تھی؟ میرا وقت منسوخ ہو جاتا۔ میں چاہتا تو مدتیں لگ جاتی، سال لگ جاتا، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگیں۔ تو جب بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی لگ جائیں تو قرب نہ ہو، اور جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ، یہ فرق ہے، یہ بندے کی تگ و تاز ہے، یہ محبت کا راستہ ہے۔ پھر جب حضور کی اتباع درمیان میں آئی یحببکم اللہ، یہ پھر جمع ہے۔ تو بندہ خود ساری زندگی لگا رہے، منزل نہیں ملتی، جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب بنو تو میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم محب بننے نکلے تھے، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، حضور کی اتباع کا راستہ ہے۔ خلاف پیمبر کسے راگزین ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید، جو حضور کو چھوڑ کے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے، کبھی سوچا بھی نہ جائے کہ وہ سے منزل نصیب ہو سکتی ہے۔ مپندار سادی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ، سادی یہ سوچنا بھی نہ کہ حضور کے بغیر تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ تو کہا اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے، تم محب بننے نکلے تھے، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر! پھر کیا رنگ ہوگے جب تم محبوب الہی بن جاؤ گے، تم اس کے محبوب بن جاؤ گے، پھر جو تم کہو گے وہ ہوگا، پھر تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹالے نہیں جائیں گے اور تمہارے الفاظ موڑے نہیں جائیں گے۔ تو کچھ کہو گے تو دیکھے۔ تو کہا یہ کیسے نصیب ہوگا؟ اتباع رسول سے نصیب ہوگا۔ تو حضور کی اتباع یہ بڑی مقدم چیز ہے۔ آج ہم محبتوں کے بہت روپ اختیار کرتے ہیں، لیکن اتباع کے باب میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت محبتوں کے روپ ہیں، اظہار عقیدت کے بڑے رنگ ہیں، لیکن حضور سے عقیدت کا سب سے بڑا رنگ یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، اور اگر اتباع رسول ہی مفقود ہے تو پھر محبت کا دعویٰ ناقص ہوگا۔ تو ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے عمل سے گواہی دینا پڑے گی، اور اپنے انداز سے بتانا پڑے گا کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔